جو آج ہمارے حالات ہیں پورے امت مسلمہ کا، وہ آج جگ ظاہر ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ، مسلمانوں کی یونیورسٹیز پر حملہ، کورٹ کے ذریعے سے، پرشاسن کے ذریعے سے، آرگنائزیشنز کے ذریعے سے، ہر طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہر طریقے سے ایک دور تھا جب مغل بھارت آئے تو جیسا کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ مغل آ کر کے اور مندروں کو اور جتنے بھی ہندو مندر تھے ان سبھی کو توڑ کر کے مسجد بنا دیا گیا، وہ غلط کیا گیا۔ یہ پوری دنیا بول سکتا ہے، اگر ہمیں بھی اگر ساکش دیے جائیں اور مندر کو توڑ کر مسجد بنانے کا ساکش دیا جائے تو ہم بھی اس چیز کو غلط کہیں گے۔ لیکن آج کورٹ کے نردیشانوسار، کورٹ کے آرڈر کو لے کر کے مسجدوں کو گرا کر کے اور مندر بنانے کا پلان کیا جا رہا ہے، اور یہ سنویدھان کے دائرے میں رہ کر کے کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمان غفلت کی ایسی نیند میں سوئے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ تو مسجد کی فکر ہے، نہ اپنے مستقبل کی، اور نہ جو ماضی میں گزر چکا اس کی فکر ہے۔ کسی بھی چیز کی مسلمانوں کو فکر نہیں۔ آج کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا جب ہم حل تلاش کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور بہت بار ہم لوگ سن بھی چکے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن کی طرف کام کرنا چاہیے۔ اس کو لے کر کے کئی لوگوں نے کام بھی کیا، کئی اسکولوں کا نرمان کیا گیا، کئی یونیورسٹیز بنائی گئی، کئی مدرسوں کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر ایک یہ بات آتی ہے کہ جو ہمارے مدرسے، جو ہمارے ادارے چل رہے ہیں، کیا سرکار اسے بند نہیں کرائے گی؟ بالکل کرائے گی، اور سرکار کو اس سے کوئی نقصان یا سرکار کو اس چیز کو بند کرنے سے کسی بھی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے اداروں کا جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ اتنا خراب ہے، ہمارے اداروں کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اتنا خراب ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ اسی لیے وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس ایک ادارے کو بند کر دیا جائے تو کوئی فرق پڑے گا نہیں، ورنہ یونیورسٹیز کسی بھی دیش کا، کسی بھی ملک کا، اگر یونیورسٹیز کو لگاتار یونیورسٹیز، اسکولز، یہ جو اسٹرکچر ہے اگر اسی کو گرا دیا جائے تو پھر وہ ملک تو تباہ ہو جائے گا۔ لیکن جانتا ہے کہ یہ جو ان کا جو ہے آؤٹ پٹ تو کچھ ہے نہیں، ایک سمبولک طور پر وہ رہ گیا ہے، ایک سمبل رہ گیا ہے کہ مسلمانوں کا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے اس سمبل کو ہی ہٹا دو۔ مسلمانوں کے مدرسوں کا آؤٹ پٹ اور مسلمانوں کا یونیورسٹیز، صرف گنے چنے کچھ یونیورسٹیز کو اگر آپ چھوڑ دیں تو باقیوں کا کہاں ہے رزلٹ؟ بقیہ اور یونیورسٹیز کہاں ہے؟ ہمارے اسکولوں کا آپ ذرا جائزہ لیں، ان کا پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ ہم نے یونیورسٹیز، ہم نے اداروں کو، ہم نے انسٹیٹیوشنز کو نہ بڑھا کر کے ہم بناتے ہیں، ہمیں چاہیے ایک ہیرو، ایک ایسا ہیرو چاہیے جو آئے اور ہمیں اس سارے پرابلم سے نجات دلا دے۔ ہماری دعاؤں میں بھی ہم نے صرف مانگا کہ یا اللہ ہمیں عمر دے دے، یا اللہ ہمیں صلاح الدین دے دے، کوئی محمد بن قاسم بھیج دے۔ یہ ہے ہماری دعائیں۔ اللہ کے رسول کی جو نصیحت اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کتابوں پر پڑھیں گے تو کتابوں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا کہ تم قرآن کو پکڑو اور میری سنت کو پکڑو۔ کسی شخصیت، اور اس وقت ایسے شخصیت موجود تھے جنہیں چھوڑا بھی جا سکتا تھا لیکن شخصیت کے طور پر نہیں چھوڑا۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر کے پد سے ہٹا دیا گیا، اور اس پد سے ہٹانے کا مقصد کیا تھا؟ سوال کئی تھے، جواب سیدھا سا تھا کہ یہ جو فتح ہو رہی ہے وہ خالد کی وجہ سے نہیں، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ شخصیت پرستی کو وہاں پر بھی مارا گیا، لیکن اس کے باوجود مسلمان آج بھی اسی انتظار میں ہے کہ کوئی عمر آ جائے، کوئی صلاح الدین آ جائے، کوئی محمد بن قاسم آ جائے۔ جی نہیں، یہ ہے مسلمانوں کا فکر، اور اسی وجہ سے مسلمان بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی ایک آتا ہے مسلمانوں کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے کہ ہم تم کو یہ دے دیں گے، تم لوگوں کو فلاں اس سے کامیابی مل جائے گی، ہم اسے بناتے ہیں ہیرو، اور جب وہ ہیرو گرتا ہے تو اس کے ساتھ میں جو اس کے ساتھ میں منسلک جو بھی جڑے ہوئے رہتے ہیں وہ بھی کولیپس کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے انسٹیٹیوشنز نہیں بنائے، ہم نے بنائے شخصیت، اور اس شخصیت کو جب گرے گی، اس شخصیت کو جب چوٹ آئے گی تو کولیپس کرے گا پورا کا پورا انسٹیٹیوشن۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا دار ارکم، ایک ایسا انسٹیٹیوشن قائم کیا کہ اس انسٹیٹیوشن سے نکلنے والا ایک ایک فرد پورے کے پورے سلطنت کے لیے کافی تھا۔